آداب ناظرین، پیشکش یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ لوگوں کو علامہ راشد الخیری کی ایک ایسی تحریر سے روبرو کرانا چاہتا ہوں جو انہوں نے دلی کے متعلق لکھی ہے۔ آپ کی کتاب ہے دلی کی آخری بہار، اور اس میں الگ الگ عنوانات سے کئی تحریریں جمع ہیں۔ اسی میں ایک تحریر ہے شاہجہاں آباد کے سدا بہار پھول۔ اس مضمون سے میں آپ کے سامنے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، انصاف کی آنکھ سے دیکھنا اور ایمان سے کہنا، 70 برس پہلے کی دلی آنکھ کے سامنے ہے۔ مومن، غالب، ذوق و آزردہ جیسی شکلیں جن پر شاہجہاں آباد ناز کر رہا ہے، دنیائے حیات میں موجود ہیں۔ مومن خان کے مکان پر مجلس احباب جمی ہوئی ہے۔ گرمی کے دن ہیں اور خان صاحب کے پختہ مکان کی چار دیواری پر، جس کے آثار اب تک چیلوں کے کوچے میں موجود ہیں، مٹی کے آبخورے پچکوئیوں کے پانی سے بھرے دور تک رکھے ہیں۔ آنے جانے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ پردیسی دور دور کے تھکے ہارے بےتابانہ ٹوٹ رہے ہیں۔ رحیمہ نوکر موجود ہے۔ ادھر آبخورا خالی ہوا، ادھر اس نے بھرا اور رکھا۔ ایک رات کی چاندنی نکھری ہوئی تھی۔ نواب نصیر الدین خان صاحب سے ملنے آئے۔ پٹھان تھا تو سچ مچ کا نواب زادہ، مگر سخن کا شیدا اور خیال کا دل دادا۔ حسن عقیدت کا سرما آنکھ میں تھا اور نشتر مضامین کا زخمی دل پہلو میں۔ جھکا، ہاتھ چومے، سر پر رکھے، آنکھوں سے لگائے، مشتاق آنکھیں ابھی سیر نہ ہوئی تھیں کہ ایک 9 برس کا لڑکا، جس کے منہ پر بچپن کے پھول کھل رہے تھے اور عمر نادانی کی چنور ہلا رہی تھی، دور سے آیا، آبخورا ہاتھ میں لیا اور نواب کی باتوں میں محو ہو گیا۔ ناتجربہ کاری بچے کو کھینچ کر میزبان اور مہمان دونوں کے قریب لے آئی۔ دامن داغ پر وہ سدا بہار پھول جو خان صاحب کے منہ سے جھڑ رہے تھے رکھتا جاتا تھا کہ آبخورا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پانی کی چھینٹیں سب تک پہنچی۔ مولانا احسن کی تیوری پر بل آ گیا اور کہنے لگے، خان صاحب یہ کیا مداری کا تماشا بنا رکھا ہے؟ بچہ بڈھا جوان جو ہے سو چل ڈبے میں۔ کپڑے خان صاحب کے بھی لت پت ہوئے تھے، مگر ذرا چشم حقیقت سے اس دنیا کا ایک ایک ذرہ دیکھو اور کہو، وہ صورتیں الہی کس ملک کی بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا، مولانا کدھر خیال ہے، ذوق نے کیا اچھی بات کہی ہے۔ فیض گر چاہتا ہے فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ میاں اس کے تو ہم لائق نہیں، تو کیا اس سے بھی گئے گزرے ہوئے؟ پڑھنے والے ان سطروں پر ٹھٹھے لگائیں، چاہے سما خراشی سمجھیں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ عالم خیال میں جب واقعات ان صورتوں کو سامنے لا بٹھاتے ہیں تو پہرو زیارت کرتا ہوں، گرد و پیش نظر ڈالتا ہوں کہ شاید اب بھی کوئی نظر آ جائے، مگر رفتار زمانہ دل کے کان میں جھک کر کہتی ہے، دیوانے تمدن بدل گیا، ہوائیں پلٹ گئیں، اب وہ لوگ کہاں، وہ دن ختم ہوئے اور راتیں سحر ہو گئی۔ وہی دنیا ہے اور وہی دنیا کے بسنے والے، مگر وہ لوگ کہاں؟ دل ان کی پاک روحوں پر خون کے آنسو گراتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ آنکھیں ان کی مقدس صورتیں چاروں طرف ڈھونڈتی ہیں اور نہیں پاتی۔ کیسی خوبی کے انسان تھے، اپنی آن ٹوٹ جائے مگر دوسرے کا دل توڑنا نہ جانتے تھے۔ زمانہ ان صورتوں کو برباد اور ان کی ہڈیاں خاک کر چکا، مگر مٹنے والے اپنے کارناموں کی ایسی یاد چھوڑ گئے کہ مجھ جیسے دیوانے مدت العمر سر پٹکیں گے اور ان کا نظیر نہ پائیں گے۔ عزیزو، چند لمحے کے واسطے چشم ظاہری بند کر لو، موجودہ دلی کو بھول جاؤ۔ حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنا عالم خیال اس بستی میں پہنچا دے گا جہاں ہر چہرہ وزاداری کے زیور سے مزین ہوگا۔ ایسے نفوس بہت سے نظر آئیں گے جن کی موت پر جان پہچان اور پڑوسی تک خون کے آنسو گرائیں۔ عزیزو، میری آنکھ سے دیکھنا اور داد دینا چل چلاؤ کا بازار ہے۔ دیکھنے دکھانے کے قابل کڑیل جوان جن پر دلی ناز کرتی تھی، دلی کی خاک میں جا چھپے۔ اگلی صحبتیں، کہانیاں اور پرانے جمگھٹے خواب و خیال ہو گئے، مگر چشم تحقیق
بازار حسن میں اب بھی کبھی کبھی وہ محجبین دیکھ لیتی ہے جن کی ہر ادا دل چھیلن رہی ہے۔ کہاں چلے گئے تم اے انسان کی صورت میں فرشتوں؟ آج ہمدردی کی دنیا تمہارے بغیر سنسان پڑی ہوئی ہے۔ عصمت کی دیویاں اندھیروں میں راتیں اور فاقوں میں دن کاٹ رہی ہیں، اور کوئی اتنا نہیں کہ ان کی حالت پر دو آنسو بہائے۔ خود غرضی کی ہوا چاروں طرف چل پڑی اور عالم حیات کا ہر ذی ہوش انسان ترقی کی امیدوں میں مدہوش ہے۔ ہوا تمہارے قدموں کی خاک تک اڑا لے گئی، اور اب تمہارے خیال کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ جیسے دیوانے سر آنکھوں پر رکھیں۔ بزرگوں، تم فرشتہ رحمت تھے کہ اپنی بہار کا جلوہ دکھا کر ایک عالم کو دنگ کر دیا۔ تمہاری زندگی کے خوشبودار پھول جو قیامت تک مہکیں گے دنیائے فانی کے چمنستان میں بے نظیر تھے اور رہیں گے۔ خیال تمہاری یاد سے مفارقت نہیں کرتا، مگر سپیدہ سحر قریب ہے۔ رات ختم ہوئی، رخصت ہو اور عالم ممات میں زندگی کے وہ مزے لوٹو جو زندوں کو مر کر بھی نصیب نہ ہو۔